سر 17 تاریخ کو انتخاب ہے پنجاب میں 9 دن رہ گئے ہیں. سیاسی طور پر حکومت اور پی ٹی آئی دونوں متحرک ہیں، لیکن بیانیہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اتنا مضبوط ہے کہ پنجاب میں حکومت بچا سکے اپنی؟ تلخی، کشیدگی اور تصادم، جو لب و لہجہ ہے. آج عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس میں یہ تختے والا حساب ہو رہا ہے اس وقت. جو سیاست جس موڑ پہ جا کھڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے ابھی حالیہ دنوں میں کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ میں نہ ان سے بات کروں گا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. لیکن اب ان کا جو ہدف ہے وہ الیکشن کمیشن بھی ہے. اور آج انہوں نے ایک نیا لفظ بھی استعمال کیا، مسٹر ایکس. وہ میں نہیں جانتا کہ کہاں ان کا اشارہ تھا، لیکن بہرحال وہ لہجے میں جو تلخی ہے خان صاحب کے وہ بڑھ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے تبادلے، بہت سی گرفتاریاں، جیسے عمران ریاض جو ہمارے کولیگ ہیں ان کی گرفتاری، اور پھر اس کے بعد وہ جو مختلف عدالتوں میں اور ان کا جانا یہ سارا، پھر مزید جو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم یا جو ان کی بھی گرفتاریاں وغیرہ متوقع ہیں. اور ان کے لیے یہ بات سنی جا رہی ہے کہ ان کو شاید ان میں سے کچھ کو بلوچستان اور سندھ میں ان کی ایف آئی آرز کٹیں اور ان کو وہاں بھیج دیا جائے. یہ کہا جا رہا ہے. امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور دعا بھی ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن بہرحال ایک بڑی کارروائی کی بات یہاں سنی جا رہی ہے اسلام آباد میں. اور اس کے ساتھ ہی بدقسمتی جو ہے وہ خان صاحب کی جو ٹیم ہے، وہ جو ان کی کور ٹیم ہے، دیکھیں عوام میں وہ اب گئے ہیں خان صاحب. اور خان صاحب یہ بات پہلے کہتے ہیں اپنے اقتدار کے دنوں میں کہ میں تو مطلب بیٹھ کے اپنے اندر ناکام، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا اس طرح سے کہ باہر نکلوں اور یہ کروں، اور اگر میں نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب کا اس زمانے میں بھی ہم بات ہی کہتے تھے کہ خان صاحب کا تمام دن جو ہے وہ شہد کی دلدلیں جو کہ اس سے پہلے بھی حکمرانوں کو وہ شہد کی دلدلیں جو ہے وہ خان صاحب کو صحیح بات نہیں بتاتی تھیں، جس کا اب ان کو ادراک ہو رہا ہے. اور یہ شہد کی دلدلیں بہت سی مطلب میں جانتا ہوں کہ وہ شخصیات ابھی موجود ہیں. اور 20 یہ جو ان کے منحرف اراکین تھے، ہم نے جب یہ بات کی اس بہت پہلے تو بڑا عجیب سا رد عمل آیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری صفوں میں ایسا. اور اب آپ دیکھیں کہ فیصل واؤڈر اس مرحلے پہ تقسیم نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی. میرا ان سے رابطہ رہتا ہے فیصل واؤڈر صاحب سے، اور وہ اپنی بات پہ قائم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اب اس وقت ہم کیا کریں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان میں سے کئی لوگ جو خان صاحب بھیجتے تھے کہ جا کے بات کرو میرے بہاف پہ، مقتدر حلقوں سے بات کرو یا اپوزیشن سے بات کرو، تو وہ جا کے اپنا نمبر ڈال کے آ جاتے، اپنی بات کر کے آ جاتے تھے. اور یہ خان صاحب کو بہت بعد میں پتا چلا. اچھا، کیونکہ ہوتا یہ تھا نا کہ جیسے قومی سلامتی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور میٹنگز ہو رہی ہیں، تو خان صاحب اس میں جاتے نہیں تھے. اچھا، وہاں سے ان کی قیادت آتی تھی، شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لا رہے ہیں یا وہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، باقی یہاں سے خان صاحب بھیجتے تھے اپنے جو ان کے نمائندگی کرنے کے لیڈرز کو. تو وہ لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھتے تھے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ مقتدر حلقے بھی موجود ہوتے تھے، سارے موجود ہوتے تھے. تو وہاں پر پھر وہ آپس میں ان کی بات ہوتی تھی. اور اس میں پھر یہ کہ مائنس عمران خان فارمولہ چلا بڑے عرصے تک. میں ریمائنڈ اس لیے کروا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کچھ شخصیات جو ہیں وہ مختلف ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی خان صاحب کو نظر آئیں گے. کہ میں نہیں، جیسے ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ فروغ نسیم صاحب اور فواد چودھری صاحب کے درمیان مختلف باتیں ہوئیں دو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے جو کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا فیصلہ نہیں تھا. اسد عمر صاحب نے میرے خیال سے مختلف کچھ بات کی یا کیا ہوا. لیکن اب یہ بات یہ کہ مطلب اندر جو ہے ابھی بھی سٹل، اور اسی لیے خان صاحب عوام تک پہنچے ہیں. یہ وہ عوام جو ہے نا، دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ بادشاہوں کی جو طاقت ہوتی ہے نا، حکمرانوں کی، وہ ان کی نہ تو دیواریں ہوتی ہیں، نہ ان کی دولت ہوتی ہے، نہ ان کی یہ جو بڑی بڑے قلعے اور فصیلیں ہوتی ہیں.
ان کی جو اصل قوت ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں عوام. عوام ان کے گرد اتنی فصلیں اور دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ ان کو پھر دشمن نہیں توڑ سکتا. تو جن ملکوں میں یا جب بھی ہماری تاریخ میں ایسا ہوا کہ عوام نے گھیرا ڈال لیا اپنے رہنما کے گرد، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ مطلب پھر عوام ہے اور پھر رہنما ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے مضبوط دیواریں ہوتی ہیں. لیکن جب اچھا تو اینی وے تو اب خان صاحب عوام میں ہیں اور وہ بات بھی سن رہے ہیں اور خود یعنی ان کا پلس کے اوپر پبلک پلس پہ ہاتھ ہے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے اور صحیح ہو رہا ہے کہ وہ حکومت سے نکلنے کے بعد عوام کے اندر ان کی پذیرائی ان کی توقع سے زیادہ ہو گئی. یہ خود بھی انہوں نے تقریروں میں کہا، ہم نے بھی پہلے بات کی، اور اس میں ان کو اس بات کا حقیقتاً دکھ ہے. مطلب دیکھیں، مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا اخلاقی طور پہ کہ بھئی آپ کے لوگ ٹوٹ گئے اور وہ اس شرط پہ. اچھا وہ دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اخلاقی طور پہ ماشاءاللہ بالکل ہی، وہ اخلاق تو ختم ہو گیا نا، وہ تو کہاں پہ کہ جی ادھر آ جاؤ ٹکٹ لے لو. تو وہ بھی عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا اس شرط کے اوپر. یہ بالکل جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاں وہ سیاست کی سیاسی اقدار کی موت ہے. اس وقت موت واقع انتقال ہو چکا ہے اور اس میں 12-13 جماعتیں آپس میں ہیں، کرتے ہیں اور یہ، اور کب حکومت نہیں چل رہی، سمجھ نہیں آ رہا کون کیا کرے گا. مطلب روز بجلی بڑھ جاتی ہے، مطلب بجلی جو ہے مطلب نلکوں میں گیس آ رہی ہے اور بجلی جو ہے وہ سروں پہ گر رہی ہے. وہ بجلی گھروں میں نہیں آ رہی، وہ سروں پہ بجلی کتنے آتی تو ہے، کہاں آتی ہے جی، سر پہ گرتی ہے نا روز. تو یہ ہوتا ہے، یہ والا حساب ہے. تو ان سے حکومت نہیں چل رہی. یہ خان صاحب جو ہیں، خان صاحب کو یہ اندازہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ میری صفوں کے اندر یہ جو نکل کے گئے ہیں، یاد کریں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا کہ کیا عمران خان اتنے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ 17 لوگوں کو نکال دیں گے پارٹی میں سے. یاد ہے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں. وہ ان 17 میں سے 13 لوگ ابھی تک موجود ہیں خان صاحب کے پاس، اور خان صاحب کو جی یہ وہ 20 نہیں ہے جو گئے ہیں، نہ وہ الگ ہیں. یہ خان صاحب شو نہیں کر رہے نا. دیکھیں اس مرحلے پہ وہ کہیں گے، آپ کیا کسی کو کہیں گے کہ اچھا تو یہ تم نے بات کی تھی، یہ تم نے پیپلز پارٹی سے بات کیے جانے کی. 3-4 لوگ تو پیپلز پارٹی میں جانا چاہ رہے تھے، کچھ مسلم لیگ نون میں، کچھ آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح نائل ہو جائیں. تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو ہارڈ کورس آتے ہیں، جو ہارڈ کورس آتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ قاسم سوری ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں، مطلب فیصل واؤڈا ہیں، ایک کا نام، یاسمین راشد صاحب ہیں، بہت سے لوگ جو ہارڈ کور ان کے ساتھ ہیں عمران، جو تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو اندر ہی گھسے ہوئے ہیں ابھی بھی. تو وہ خان صاحب وہ آپس میں بیان دے کے ادھر سے ادھر کے میں نے تو یہ کہا تھا اور میں تو یہ کہتا تھا، میری بات تو سنی نہیں گئی، تو وہ اپنی ادھر ادھر سے یہ خان صاحب جانتے ہیں، اسی لیے خان صاحب عوام میں ہوتے ہیں. اچھا عوام میں پذیرائی جو ہے، عوام کے جو جلسے ہو رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی، اور جو پولز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو جیت گئے، پبلک پلس، مہنگائی، سارا کچھ. لیکن جو انتظامی معاملات ہیں اور باقی معاملات ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی ظاہر حکومت ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو یہاں پر تو بہت، جو میں نے اس دن بھی بات کی نا، وہ دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان ہوگا یہ 2-3 سیٹیں لے گئے تو، ورنہ تو ان کے پاس 2-3 سیٹیں بھی نہیں ہوں گی، ساری کی ساری ہمارے پاس ہوں گی. عمران خان صاحب نے آج جو بات کی ہے کہ مطلب عمران خان صاحب کی آنے والے دنوں کے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ایسے واقعات ہوں گے کہ جس کے نتیجے تلخی بڑھے گی. وہ کہنا مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں خان صاحب مزید جو ہیں وہ آئیں گے، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ مزید تلخ ہوں گے، تلخی ہوگی. اور تلخی کے نتیجے میں مطلب وہ ان کی وہ جو کہیں اینٹوں سے اینٹوں والا کی تقریر بھی ہو سکتی ہے ان کی. ایک زرداری صاحب نے کر دی تھی اینٹوں سے اینٹیں تو وہاں پہ، اس کے بعد وہ کیا ہوا تھا 1 تاریخ کا، تو اینٹوں سے اینٹوں، تو ان کے لوگ ان کو روک رہے ہیں کچھ کہ، لیکن وہ ظاہر ہے کہ عمران خان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو بات میں کر ہی گیا تو میں کر رہا ہوں. اچھا اب اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں جو حکومت وقت ہے، جو یہ ارینجمنٹ ہے وہ خوش ہے.